اور یہ جو اسرائیل سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو یہاں سے دور کر دیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان جو ہے اپنا سر کٹا سکتا ہے، اپنی جانیں قربان کر سکتا ہے، اپنی نسلوں کو قربان کر سکتا ہے مسجد اقصیٰ، لیکن کبھی بھی مسجد اقصیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ فلسطین مسلمانوں پر یہ اسرائیل کس طریقے سے ظلم و تشدد کر رہے ہیں، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو، وہاں فلسطینیوں کو وہاں سے بیت المقدس سے دور کر دیں، اس ارض مقدس سے دور کر دیں، لیکن انہیں پتہ نہیں اس ارض مقدس سے ہمارا پرانا رشتہ ہے، اسلام کا پرانا ناطہ اس بیت المقدس سے ہے۔ ہم اسے کیسے فراموش کر سکتے ہیں، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس کی فضیلت خود رب نے بیان کر دی ہو۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین اس آیت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی ارد گرد جو ہے ظاہری برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور اخروی برکتیں بھی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ جس مقدس مسجد کے لیے رب کا مقدس کلام گواہی دے رہا ہو، فضیلت بیان کر رہا ہو، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اسی بیت المقدس میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کا کیپٹل جو تھا، دارالحکومت، وہ یہی فلسطین تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی بیت المقدس سے دور یروشلم شہر کے ایک ناصرہ جگہ ہے، ایک شہر ہے ناصرہ، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں انجیل شریف بھی نازل ہوئی۔ تو لہٰذا یہ جو بیت المقدس ہے اور یہ جو اسرائیل سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو یہاں سے دور کر دیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسرائیلیوں نے، یہاں یہودیوں نے یہ حالات کیے کہ جس پلیٹ میں کھایا اسی میں چھید کیا ہے۔ آج ان کو معلوم نہیں کہ مسلمان جو ہے اپنا سر کٹا سکتا ہے، اپنی جانیں قربان کر سکتا ہے، اپنی نسلوں کو قربان کر سکتا ہے بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر، لیکن کبھی بھی مسجد اقصیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی فضیلتیں قرآن بیان کر رہا ہے، اس کی فضیلتیں حدیث بیان کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم سفر کرنا تو خاص کر 3 جگہ کا ارادہ کرنا۔ ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ ایک صحابیہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے دوسری مسجدوں کے مقابلے میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جہاں انسان جو ہے ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے، اور مسلمان وہ رات اور وہ تاریخ بھولا نہیں ہے، جس تاریخ میں، جس رات میں آقا علیہ السلام جو ہے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، یہیں مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے۔ کیا نرالی نماز پڑھی گئی تھی، سارے نبیوں کی جماعت جو ہے سب میں کھڑی تھی، اور تکبیر پڑھنے والا جو تھا وہ کوئی عام نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار تھا، اور امامت کرنے والا وہ نبیوں کا سردار۔ اتنی فضیلت والی مسجد اقصیٰ، ہم اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتے، ہمارا ناطہ اس سے بہت پرانا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ تو وہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی دیواروں نے آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی، جس کی فرش نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا۔ لہٰذا ہمارا رشتہ وہ بہت پرانا رشتہ ہے۔ آج ہم نے تاریخ فراموش کر دیا، بھلا دیا، ورنہ ہم پلٹ کر دیکھیں تو 400 سال تک عہد فاروقی میں ہم نے حکومت کی وہاں پر، وہ ہماری زمین تھی۔ آج یہ ہمیں اپنے گھر سے دور کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو اپنی جو ہے زمین سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ 400 سال تک فاروق اعظم کے دور میں جب مسجد اقصیٰ فتح ہوئی تھی، مسلمانوں کے پاس رہی، تو 400 سال تک جو ہے مسلمانوں کے پاس رہی۔ اس کے بعد جو ہے پھر صلاح الدین ایوبی کا دور آیا، تو اس وقت تقریباً جو ہے 700 سال تک، حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں 700 سال تک وہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس رہی۔ یہ تو ہماری ملکیت ہے، یہ تو ہماری مسجدیں ہیں،
ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ رب نے فرما دیا نہیں، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مفسرین کے متعلق ایک اور جو ہے قول لکھتے ہیں کہ برکتیں یہ ہیں کہ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہاں قبریں موجود ہیں، وہ جو ہے اس لیے وہاں برکتوں کے حامل، وہ مسجد جو ہے برکتیں رکھتی ہیں، ان کے ارد گرد برکتوں سے یہ مراد ہے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے نا کہ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، مومن پر واجب ہے اقصیٰ کا تحفظ کرنا، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔